السلام علیکم. سینٹ چیئرمین کون بنے گا اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے کس کا انتخاب سجے گا؟ مسئلہ اس وقت بہت ٹیڑھا ہے. پی ڈی ایم کو اکثریت حاصل ہے سینٹ کے اندر، لیکن حکمراں اتحاد جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ ہمارا امیدوار جیتے گا سنجرانی صاحب کو. عام تاثر یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے، اس لیے سنجرانی صاحب کو زیادہ دشواری نہیں ہونی چاہیے. وہ باپ پارٹی کا جس طریقے سے 2018 میں قیام ہوا، پھر سینٹ انتخابات جس طریقے سے ہوئے، اس کے بعد جب نو کانفیڈنس موشن کا وقت آیا تو 14 سینیٹرز پی ڈی ایم سے ٹوٹ کر انہوں نے بھی سنجرانی صاحب کو ووٹ کیا، تو تاثر یہی بنتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے. لیکن گیلانی صاحب نے جس طرح سے حفیظ شیخ کو شکست دی تو ایک تھوڑا سا وسوسہ حکمرانوں کے دل میں اس وقت موجود ہے. ڈپٹی چیئرمین کے لیے جس امیدوار کو حکمراں اتحاد کی طرف سے نامزد کیا گیا ان کا نام ہے مرزا محمد افریدی، اور دوسری طرف سے غفور حیدری صاحب ہیں ہی، جن کو پرویز خٹک صاحب نے دعوت دی اس لیے کہ ان کے پاس جے یو آئی کے 5 ووٹ ہیں. اگر وہ 5 ووٹ آ جائیں تو سنجرانی کا انتخاب بھی پکا ہو جاتا ہے اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے ان کو دے کر دونوں سیٹیں بچ سکتی ہیں. لیکن ایک بہت بڑا کیچ ہے اس وقت ساری صورتحال میں، ابھی پروگرام میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. کچھ ڈاکومنٹس ہیں اور وہ ڈاکومنٹس یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مرزا محمد افریدی صاحب کا تعلق، جس کو پی ٹی آئی نے اپنے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے ڈپٹی چیئر، وہ پی ٹی آئی کے ہیں ہی نہیں. کبھی آپ نے ایسی کہانی سنی نہیں ہوگی، میرے لیے بھی ایک بہت بڑا چنبہ ہے. آپ نے کبھی فیک ڈگری کی کہانی سنی ہوگی، ٹھیک ہے سن لیا. امیدواروں نے فلور کراس کر لیا، وہ بھی سن لیا. ایک پارٹی چھوڑی دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، وہ بھی چلتا ہے. لیکن جب آپ کسی کو اپنے امیدوار کے طور پر کھڑا کریں، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے مرزا محمد افریدی صاحب کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پر پٹ کیا ہے، اگر وہ ان کے ڈپٹی چیئرمین کے انتخابی جو فارم ہے اس کے اوپر صبح لکھا ہوتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے رکن کے طور پر انتخابات میں حصہ لے رہا ہوں، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اب ڈسکوالیفائی کیوں ہو جائیں گے؟ یہ بڑی مزے کی بات ہے. اس سے بڑی خبر میرے خیال میں ریسنٹ ہسٹری میں آئی نہیں ہے. یہ میرے لیے ایک بالکل ایسی خبر تھی، میں اس کو یقین کرنے پہ تیار نہیں تھا. اور اس کے اوپر جو دستاویزات ہم نے حاصل کی وہ اسکرین کے اوپر ڈالیں گے، اور ہمارے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی کوشش سے ہمیں دستاویزات ملی ہیں، تو انہی سے چاہیں گے اس کی وضاحت بھی کریں اور کریڈٹ بھی انہی کو دیں. آج پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شہباز اسٹوڈیوز میں آغا رفیع اللہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، آغا صاحب ویری وارم ویلکم. اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحب ہیں معاون خصوصی پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے علاوہ وی ہوپ کہ ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے بھی کچھ مہمان جوائن کریں گے، طلال صاحب اور مرزا محمد افریدی صاحب. یہ ذرا تصویر پہلے ڈالیں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی. یہ اگست 2018 کی ایک تصویر ہے جس میں پی ٹی آئی کے کلرز ان کے گلے میں پہنائے گئے اور یہ پی ٹی آئی میں آ گئے. اگست 2018 سے، لیکن پہلے مارچ 2018 بھی گزرتا ہے، اور مارچ 2018 میں ان کے جو فارمز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور پی ایم ایل این کے جو ڈکلیریشن سائن کر کے جمع کروائے گئے ہیں، اس کے مطابق مرزا محمد افریدی پی ایم ایل این کے رکن. یہ آغا صاحب آپ ہی کی زبانی یہ فائل پوری آپ کے پاس تھی جو ہم نے آپ سے حاصل کی، ہمارے پاس ہے اب، اس لیے کسی کو چاہیے تو ہم دے بھی سکتے ہیں. آپ وضاحت فرما دیں ڈاکومنٹس کے، ہم اسکرین پہ دکھاتے بھی جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. یہ نون لیگ کے ہیں، پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. میں ملک صاحب دوبارہ آپ کو یہ اپنے یقین دلاتا ہوں، آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے اس قوم کو بھی، کہ کس طریقے سے یہ نان پولیٹیکل لوگ یا نان پولیٹیکل لوگوں کا جب ٹولہ بنایا جاتا ہے تو کس طرح پھر یہ کام کرتے ہیں اور اس کام میں پھر یہ کس طریقے سے ایکسپوز ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پہلا جب انہوں نے ڈپٹی چیئرمین کے لیے مولانا صاحب کو آفر کی، مطلب آپ ان کا بیانیہ دیکھیں، وہ مولانا جس کے بارے میں کنٹینر پہ یہ کھڑے ہو کے کیا کہتے تھے، یا ابھی بھی کیا کہتے ہیں، ڈیزل کہتے ہیں نا، ہاں ڈیزل کہتے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ مختلف دوپٹے. پہلے یہ ایکسپلین کر دیں، وہ دوبارہ اس پر بھی آتے ہیں. پھر مولانا کو انہوں نے آفر کی، مولانا نے کہا کہ میں آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ہوں آفر. تو بات کی بات، یہ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کو دیے اس کے مطابق مرزا افریدی صاحب نون لیگ کے سینیٹر ہیں. آزاد حیثیت میں جیت کے انہوں نے پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کی سر، اور وہ ڈیکلیریشن فارم جو ہے جس میں شہباز شریف کے بھی دستخط ہیں سائن موجود اور ہے، الیکشن کمیشن کے فارم ہے، وہ آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے، کون سا ہے 62، کون سا 3A، یہ کون سا ہے؟ ہاں یہ لکھا ہوا ہے 63A2 جی. اور اس کے مطابق یہ پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں مارچ 2018 میں. جی اور ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں، ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکے ہیں. اور یہ ڈاکومنٹس انٹیک ہیں. یہ سارے ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن سے میں نے لیے ہیں. یہ سارے ڈاکومنٹس، اس پہ میری آج کی تیاری نہیں ہے کیونکہ مجھے
معذرت کے ساتھ ہماری سینئر پولیٹیشین ہے، لیکن کیونکہ ہمیں اس پارٹی کا پتہ ہے کہ یہ کتنے نالائق ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے، میں نے یہ ساری تیاری کی ہوئی تھی. آپ کا تو پروگرام کچھ اور ہی تھا. جب میں اتفاق سے میں نے بولا کسی بھی پروگرام میں جاؤں گا تو ان کو ہی دوں گا. اتفاق سے آپ کا ہمارا آغا صاحب نے جب یہ فائل مجھے دی ڈاکٹر صاحبہ تو مجھے شبہ ہوا کہ ڈاکومنٹ غلط نہ ہو. میں نے کامران مرتضیٰ صاحب کو کال کی. میں نے کہا وکیل آدمی ہے، ذرا ان کو پتہ ہوگا. کامران مرتضیٰ صاحب کے پاس اس سے زیادہ اور ڈاکومنٹ بھی تھے، وہ بھی انہوں نے مجھے بھیجے. تو یہ پی ایم ایل این کے رکن ہیں اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. اگر یہ پی ٹی آئی کے رکن کے طور پر صبح فارم بھر کے جمع ہوتے ہیں تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن گارنٹیڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں. دیکھیں، جو آپ کے فاٹا یا انڈیپینڈنٹ کے طور پہ آنے والے ہمارے ان مرج ڈسٹرکٹ سے سینیٹرز یا ممبران رہے ہیں، اکثریت اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ہی ڈکلیئر کرتی رہی اور انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑتی رہی، اور انڈیپینڈنٹلی جیت کے وہ اپنی مرضی سے کسی جماعت کے ساتھ ان کا بیٹھنا، ووٹ ڈالنا یا الحاق کرنا یہ ان کی ثوابدید تھا. اگر کسی انڈیویجول انڈیپینڈنٹ ممبر نے کسی جماعت کے ساتھ کوئی ایسی الائنس یا کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو سائنڈ ایفیڈیوٹ میں دیکھیں الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹ دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے الیکشن اس جماعت سے لڑا یا الیکشن جیتنے کے بعد کسی جماعت کو جب جماعت میں آپ شمولیت اختیار کر لیں، الیکشن کمیشن کو دے دیں تو پھر وہ اور آپ اس جماعت سے ریزائن بھی تو کر سکتے ہیں نا. آپ اس جماعت سے نہیں، آپ اس جماعت کے اگر پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں پھر آپ پہ بائنڈنگ ہے، آپ اس کے پابند ہیں. اگر آپ اس سے صبح انہیں پی ٹی آئی کے رکن کے طور پر کھڑا کریں، آئی گارنٹی وہ ڈسکوالیفائڈ، بات وہ یہ ڈسکوالی ہوں گے. اگر آپ نے آغا صاحب نے دکھائیے ڈاکٹر صاحبہ کو آغا صاحب نے یہ اگر پوری فائل ہے سامنے لائے ہیں تو حکومت کے پاس بھی تو اس سے نپٹنے کی اسٹریٹجیز ہیں. ہم نے بھی کچی گولیاں نہیں کچی گولیاں ڈاکٹر صاحبہ، اور ہم نے بھی کچی گولیاں ڈاکٹر صاحبہ، قانون کے باہر جا کے کچھ نہیں کریں گے. کچی گولیاں اس کی ریمیڈی ہوگی جہلے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ڈاکومنٹس آپ کے ہاتھ میں ہیں. جہلے ہمیشہ نون کو ماموں بناتے رہے ہیں جس طرح بھی بنایا انہوں نے. اور یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ جالے تو نون لیگ کو ماموں بنا گئے تو یا نون لیگ نے کسی کو ماموں بنا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے. پی ٹی آئی نون لیگ کے ہاتھوں ماموں نہیں بنے گی، پیپلز پارٹی کے ہاتھوں بن گئی. یہ دوبارہ سر یوں کریں، یہ دیکھیں یہ موٹے موٹے دستخط نظر آ رہے ہیں، نام لکھے ہوئے ہیں. اب اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ کل ہماری جیب میں بھی نہیں، یہ ہماری جیب میں بھی جو ترب کے پتے ہیں وقت آنے پہ دکھائیں گے. آپ بندہ بدلیں گے یا بندہ نااہل ہو جائے گا؟ یہ اب کل بتائیں گے نا، ہم پہلے کیوں بتا دیں؟ دیکھیے وہ پی ٹی آئی کے شوز پہ ہم اپنی اسٹریٹجیز نہیں بتائیں. وہ پی ٹی آئی کے رکن کے طور پر ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن کریں گے. پی ٹی آئی کے رکن کے طور پر اگر وہ ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن لڑتے ہیں، اگر لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا رکن ہوں تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. ایک طریقہ موجود ہے کہ وہ پی ایم ایل این کا لکھیں، قانون یہ کہتا ہے پی ایم ایل این لکھ کے الیکشن. اگر وہ والا بیانیہ ہو، شبلی فراز صاحب والا بیانیہ ہو کہ یہ باپ کا ہے اور باپ ہی جتائے گا، اگر آپ کے شیخ رشید والا بیانیہ ہو کہ یہ اسٹیٹ کا ممبر ہے، تو پھر تو کچھ پھر تو اس ملک میں غیر آئینی کام بہت ہوئے ہیں. اسٹیٹ کے نمائندے کو سنجرانی صاحب کی طرف وہ کہہ رہے ہیں، میں اس کی طرف میں وہی نا بات یہ کہ دونوں ایک ہی ہو گئے. افریدی صاحب کو اگر ابھی آپ لائن پہ لیں، افریدی صاحب کو دعوت ہے جی، میں نے انہیں میسج بھی کیا، آ جائیں لائن پہ لے لیں. ابھی دوبارہ میسج کرتا ہوں. حق ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر دیں اور یہ ان کا جائز حق ہے. آپ ان کو لائن پہ لے کے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں. پارٹی پوزیشن جو ہے کل جب نامینیشن پیپر فائل ہوں گے اس وقت اس کے ساتھ جڑے تمام قانونی جو ہمارے سیف گارڈ کرنے والے چیلنجز ہیں پروڈیوسر صاحب مرزا صاحب کا نمبر ملائیے آپ، ان کو میں میسج کر چکا ہوں اور یہ میں ڈیکلیریشن فارم ان کو بھیج بھی چکا ہوں اور یہ کراس چیک کر چکے ہیں. ہمارے رپورٹر ہیں وہ بھی کراس چیک کر چکے ہیں، انہوں نے بھی تصدیق کی ہے اور کامران مرزا سے بھی تصدیق کروائی. میرا کنسرن صرف یہ ہے کہ چونکہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں حکومتی ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہوئے میں یہ صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ قانون سے متصادم ہم کوئی چیز نہیں کریں گے اور جو قانون کہے گا اس کے مطابق. قانون کے مطابق ڈپٹی چیئرمین میں مرزا صاحب گئے
چلے یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نہیں کہہ رہی ہوں. نہیں میں تصدیق قانون کر کے یہ کہہ رہا ہوں. قانون کہہ رہا ہے. قانون چیک کر کے بتا رہا ہوں، قانون یہ کہتا ہے. قانون کی تشریح کل وقت آنے پہ کریں گے. یہ قانون ہی بتا رہا ہوں اور آپ یہ کو. فیصلہ ریٹرننگ آفیسر نے کرنا ہے، جس نے وہاں نہیں قانون کے مطابق نامینیشن کرنا ہے. پیپر فائل آئین کرنے کے ہیں. روح سے کرے گا نا. آر او قانون سے بالا تر تو نہیں ہو تو سکتا. آر او کو آپ پہنچنے تو دینا، ابھی تو نامینیشن وہ پیپر رستے میں پریزائڈنگ افسر کی طرح واحد نہ ہو جائے وہاں جی. تک پہنچنے تو دیں. آپ لوگوں نے اعلان لیٹ کیا، نہیں تو ہم بہت پہلے آپ کو آپ لوگوں نے، میں آج سارا دن ڈاکٹر صاحب بندہ گیا آپ کا. ہم نے اس کی ریمیڈی بھی نکالی ڈاکٹر ہے صاحب نا. بندہ گیا آپ کا. ہم نے ریمیڈی بھی نکالی مرزا ہے. صاحب گئے آپ کے. نہیں مرزا صاحب کہیں نہیں جاتے، مرزا مرزا صاحب صاحب ادھر ہی کیوں؟ ہے، کوئی بات نہیں ہے. تلال سے پوچھ چیئرمین نہیں بن سکتا. ہمیں اس وقت دیکھیں قانون سے متصادم یہ ادارہ کیا ہے، یہ ایک ایوان بالا ہے Yes. جو آپ کا سپریم انسٹیٹیوشن قانون سازی کے لیے ہے. یہاں قانون سے متصادم حکومت کوئی چیز نہیں کرے گی. یہ آئی ریسٹ ایشور یو. ڈاکٹر صاحب کبھی آج تک نہ تاریخ میں یہ نہیں میں نے دیکھا کہ ایک پارٹی امیدوار کھڑا کرے پتہ چلے دوسری پارٹی کا نکلا ہے. یہ آج تک نہیں میں نے کبھی کور کیا. یہ آج تک ایسے نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ کیا میں. آپ نے سنا، اس سے پہلے سنا تھا کہ جن کی اکثریت نہ ہو وہ نوٹ ووٹ وہ کر کے ملی بھگت تو وہ پھر سینیٹر بھی بن جائے. وہ کل بھی امتحان ہے. میں ملک صاحب اس میں میں ایک بات ان کے اس بات، یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے، یہ ان کے لوگوں کا بیانیہ ہے کہ آپ نے غلط لوگوں کو ٹکٹ دیے، آپ نے ٹکٹ بیچے. ان کے پارٹی کے صوبائی ہیڈ نے نوٹ آپ دیں یا کوئی اور دے، نوٹ دینا غلط کام. دیکھیں وہ شہریار افریدی والی بات ہے کہ جان اللہ کو دینی ہے، ووٹ بھٹو کا ہے. طلال چودھری صاحب آپ کو تو جناب بڑی مبارک ہو. پی ٹی آئی کل مرزا محمد افریدی صاحب کو کھڑا کر رہی ہے، اور یہ جو کاغذ ہمارے پاس ہیں وہ کاغذ تو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آپ کی جماعت سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ ملک صاحب. لیکن ملک صاحب میں یہ بات بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہر اقتدار میں آنے والی پارٹی کو کسی نہ کسی طرح سے گھیر لیتے ہیں. ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے افریدی صاحب سے بول رہے ہیں کہ بیپر پہ آئیں، بیپر پہ آئیں. آپ ذرا کال اٹینڈ کریں. میں سما پہ ہوں. آغا صاحب آپ کے نون لیگ کے کوئی کاغذ نکال کے لائے میں ان کو ہیں واٹس ایپ پہ بھیج چکا اور ہوں. یہ کائنڈلی ذرا آپ اپنی سٹیٹمنٹ دیں. ہاں یہ بیپر پہ آپ ابھی ان کو فون اٹینڈ کریں آپ، کیونکہ یہ بڑا ضروری کلیریفیکیشن ہے. یہ ملائیے جی، مرزا صاحب الیکشن کا نمبر کمیشن ملائیے. سے آپ کے ڈاکومنٹ لائے ہیں کہ آپ نون کے ساتھ کوئی آپ نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے اور آپ نون کے شہباز شریف کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ آپ آلریڈی وہاں پیپر سائن کیے ہوئے ہیں. یہ کائنڈلی کلیریفیکیشن کر دیں. ملائیے جی بیپر مرزا صاحب سے. جی یہ سما پہ میں لائیو ہوں اور لائیو ہی آپ کی کال جو ہے سما کا نمبر اٹھا وہ صرف سن لیں آپ. کس کو ملا ہے سما کو، اس کو دے دینا. یہ انہی کی آواز ہے. میں سمجھتا ہوں سما کو، سما اپنے لائن سے کرے نا. ایک منٹ وہ ملا رہے ہیں سما سے. جی بول رہے ہیں افریدی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آغا صاحب آفی اللہ، اور وہ کوئی ڈاکومنٹس آپ کے لے کے آئے ہیں الیکشن کمیشن سے نکال کے کہ آپ نے قانون کے فارم فل کیے ہیں اور آپ ان کے جو ہیں وہ ایز اے کینڈیڈیٹ آلریڈی ایفیڈیوٹ دے چکے ہوئے تھے الیکشن کمیشن میں، اور اس لیے آپ چونکہ ڈکلیئرڈ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں تو اس لیے پی ٹی آئی نے آپ کو غلط کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا. یہ بحث ہو رہی ہے. تو کائنڈلی اس میں آپ کا موقف وہ جاننا چاہتے ہیں. آپ اپنے حوالے سے بات کریں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا حقیقت ہے؟ نہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. میں نے تو نہیں کیا ہے، میں نے ایسے کوئی وہ نہیں جمع کیا. مرزا افریدی صاحب، اب مارچ 2018 کے آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، سائنڈ ڈاکومنٹس ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ کے ایفیڈیوٹس ہیں اور اس کے اوپر آپ کے بھی دستخط ہیں، شہباز شریف کے بھی، اور الیکشن کمیشن کے یہ پیپرز ہیں. یہ مجھے نہیں پتا، یہ اب آپ چیک کر لو، اس کے بارے میں تو میں نہیں جانتا. مرزا صاحب آپ چیک کریں، میں تو ڈاکومنٹ اسکرین پہ ڈال رہا ہوں. یہ پوری فائل ہے ان کے پاس، آغا رفیع اللہ کے پاس، اور اس کے اندر آپ کے دستخط شدہ پیپرز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے.
آپ کو میں نے واٹس ایپ بھی کیا, آپ دیکھ لیجئے, آپ کی ڈکلیریشن ہے اس میں. تو کل اس کو چیلنج کر لیں گے ہم تو کریں گے, اگر یہ آپ حقیقت لوگ میں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ نون لیگ کا یہ وتیرہ اسکرین رہا کے اوپر ہے. ہے مرزا صاحب, آپ نمبر اٹھائیے اپنا اور فون لائن پہ آ جائیں تاکہ آپ کو پاکستان کے عوام بھی سن لیں. آپ بات کریں جی, اٹھائیں فون آپ پلیز, اس کی کلیریفیکیشن دیں, آن لائن دیں, خود وہ نمبر ملا رہے ہیں پروڈیوسر صاحب ہمارے, طلال صاحب سے جواب لیتے ہیں اتنی دیر. طلال صاحب آپ بتائیے گا یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ چل جائے مرزا صاحب کی. ملک صاحب اگر ویسے مرزا صاحب میرے سامنے تو یہ کبھی مکرتے نا, جب یہ سینیٹر بنے تھے اور جس طرح یہ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں, میں اس کا بہت سی ساری چیزوں کا گواہ ہوں. کیسے شامل ہوئے تھے آپ بتائیے. یہ جب سینیٹر بنے اس کے بعد یہ شامل ہوئے ہیں, لیکن یہ ان 250 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس وقت بھی شامل نون میں ہوئے تھے, لیکن جن پر شک کیا گیا تھا کہ انہوں نے سنجرانی کو ووٹ دیا تھا. لیکن یہ لگاتار نون لیگ سے, یہ سارے کاروباری لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اقتدار کی پارٹی چاہیے ہوتی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیکن یہ آپ طلال چودھری صاحب یہ آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ نون لیگ میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی تھی. میرا خیال میرے سامنے اگر مرزا صاحب بیٹھے اور افریدی بیٹھا ہو تو یہ مکر ہی نہیں سکتا. اچھا یہ کمال کرتے ہیں. یہ دیکھیں میری بات سنیں, اس کی کوئی ایک چیز 500 میں آپ کو اس کی تصویریں اور وہ ویڈیو ایویڈنس پیش کر دیتا ہوں کہ یہ کس نون لیگ کے قریب تھے اور کس طرح شامل ہوئے. ہمیں تو پتا چلا تھا کہ ایاز صادق صاحب کے راستے یہ نون لیگ میں آئے تھے, ایاز صادق صاحب کے ذریعے. یہ سارے کے سارا اسلام آباد جانتا ہے, سارا کوسار مارکیٹ جانتی ہے, سارا پارلیمنٹ جانتا ہے. کوئی دفتر ایسا نہیں جہاں افریدی صاحب ہم سے ملتے نہیں رہے یا ہمارے نون لیگوں سے ملتے نہیں رہے, اور کس طرح یہ شامل ہوئے. یہ اپنی ریکویسٹ کر کے, یہ بڑے ترلے منتوں کر کے شامل ہوئے ہمارے ساتھ, اور ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, یہ وہ والے پیسے والے لوگ ہیں جنہیں ہر اقتدار کی پارٹی طلال چودھری صاحب اگر پی ایم ایل این کے ایک دفعہ وہ شمولیت اختیار کر چکے ہیں ایز سینیٹر, تو پی ٹی آئی کے رکن کے طور پر وہ ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کیسے لڑیں گے کل؟ دیکھیں یہ گزارش یہ ہے, مجھے یہ بتائیے, آپ افریدی صاحب کو تو کہہ رہے ہیں, سنجرانی صاحب کا کیا پی ٹی آئی سے تعلق ہے جو ساری نہیں, وہ تو باپ پارٹی کے امیدوار ہیں, وہ باپ پارٹی کے امیدوار ہیں, اور پی ٹی آئی نے ان کو سپورٹ کیا ہے. لیکن یہ تو مرزا صاحب کے پاس 2 آپشنز ہیں, ایک تو صبح فارم بھرے ایز پی ایم ایل این, یہ ایک آپشن ہے, اور پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کر دے, اور اگر وہ لکھتے ہیں پی ٹی آئی پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. نہیں, میں کچھ اور پوائنٹ کہہ رہا ہوں. سنجرانی صاحب کا کیا پولیٹیکل ایسا بیک گراؤنڈ ہے یا ان کی سیاسی خدمات ہے, وہ آپ دوسری بحث میں چلے گئے. لیکن اگر صبح مرزا صاحب کھڑے ہوتے ہیں ایز ڈپٹی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے, تو وہ ان کا جو کینڈیڈیچر ہے کیا وہ چیلنج ہو جائے گا, ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, کیا بنے گا؟ جب چیلنج ہوگا تو اس کا جواب ہم دیں گے, قانونی حیثیت میں دیں گے. ملک صاحب نہیں تو اس کو قانون کی آنے دینا سامنے, آپ اس کو چیلنج کر لیں. وہ ڈینائی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, آفیشیل پیپرز ہیں نا, یہ آفیشیل, اس کو سرٹیفائیڈ پیپرز تو نہیں ہے, سرٹیفائیڈ پیپر صبح لے آئے نا. کم سرٹیفائیڈ ہے. دیکھیں سرٹیفائیڈ پیپر ملک صاحب اگر یہ وہاں لاتے ہیں مرزا صاحب گئے, قانونی تقاضے پورے ہوں گے. آپ فکر نہ کریں, آپ جس طرح یہ کہتی ہے نا کہ گیو آگا کہ یہ جو ایفرٹ ہے یہ کسی کام نہیں آنی, اس لیے پتہ چلے گا کہ کل جو ہے اگر یہ پیپرز چیلنج ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں اور آئین کے تحت, قانون کے تحت آپ کو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے نا. ہم اپنا ڈیفینس کل اس وقت سامنے لائیں گے جب یہ چیلنج کریں گے. ابھی تو ٹی وی پہ چیلنج کر رہے ہیں. 2 راستے ہیں, ایک تو صبح لکھیں گے کہ میں پی ایم ایل این کا رکن ہوں اور آپ کی جماعت ان کو سپورٹ کرے گی, اور دوسرا اگر وہ پی ٹی آئی لکھتے ہیں تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے. دیکھیں تو کیا وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ نہیں الیکشن لڑ سکتے؟ نہیں, وہ رکن ہے. اس بحث کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں پی ڈی ایم نے ان کو کہاں لا کے کھڑا کیا, چیئرمین باپ کا, ڈپٹی چیئرمین نون کا, بوکلاٹ کے اس سے زیادہ اور کیا ہوگی. مطلب یہ کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن اس تو سنجرانی صاحب پھر بھی جیت جانے. اور ملک صاحب چھوٹے دیکھیں بات یہ ایک چھوٹے صوبے سے ہے, ایک چھوٹے صوبے سے ہے, پارٹی کا کیا فرق پڑتا ہے چاہے نون سے ہو. دونوں بازوں کو ساتھ لے کے طاقت بنانا یہی حقیقی پارٹی کا تو فرق ہی نہیں پڑتا چاہے نون کا ہو. ہمیں پارٹیوں سے زیادہ پاکستان کی فکر ہے. یہ بات ہوئی, ہمیں پاکستان کی طلال چودھری کو بنا دیتے تو ہم طلال چودھری بیچارہ اس سے پہلے ہی وہ اپنی نادانیوں کی قیمت ادا کر چکا ہے. تو اب کیوں جو ہے اب وہ ڈینائی کر چکے ہیں ہم اس کو.
بالکل وہ ان کی ذاتی گپ شپ سیشن تھا جس میں پارٹی کا کوئی موقف نہیں تھا نہ پارٹی دو کی طرف سٹیٹمنٹس سے. ہیں اس کے اوپر، ایک پرویز خٹک صاحب کی اور ایک عبد نہیں القادر صاحب پرویز کی. خٹک صاحب نے بھی اس کو عبد القادر صاحب نے لائیو پروگرام میں بیٹھ کے ذاتی کہا، حیثیت سے کہا ہے عبد القادر صاحب نے لائیو پروگرام میں کہا کہ یہ کیا؟ پولیٹیکل آفر تھی اور ان کے 5 ووٹ ہیں، اگر وہ آ جائیں تو سنجانی صاحب کا بھی الیکشن. ویسے دیکھیں عبد آپ القادر مجھے کون ہے؟ یہ بتائیں عبد کہ القادر صاحب ان کے سینیٹر اب بھی جو مجھے شامل ہو گئے نا، حلال ہو کے جو ہے حلالہ کر کے جو ہے شامل ہو گئے. پہلے ظہور آغا کو ٹکٹ یہ میرے بیچارے ایک بریک لے لیں. وہ میرے کزن ہے، یہ ظہور آغا بھی میرے کزن ہے، اس بیچارے کو تو میں نے کہا اب یہ کزنوں نے ایک ایک جماعت میں باری رکھی ہوئی ہے تو ہمیں تو نہیں پتا. ایک بریک لے لیں، بریک سے شارٹ بریک لے لیں کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. بات پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج نون لیگ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کے سینیٹرز کو، مریم نے پہلے ٹویٹ کیا، پھر شاہد خاقان عباسی نے اس کے اوپر بیان دیا کہ ان کے سینیٹرز کو کالز آ رہی ہیں، اور کالز کیوں آ رہی ہیں یہ ابھی جانتے ہیں. سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عبد الکریم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ندیم صاحب. عبد الکریم صاحب یہ جو فون آئے انہوں نے کیا آپ کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا یا یہ دعوت تھی مخالف امیدوار کی جانب سے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں؟ سنجرانی صاحب نے کہا ہو کہ آپ آئیے کریم صاحب ہمیں ووٹ کریے آپ. جی سنجرانی صاحب کا فون تو نہیں تھا، فون جن کا تھا وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی. نہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے. ڈاکٹر فردوس بیٹھی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کس نے کال کیا تھا. نام لے نام. جی بہرحال مجھے فون آیا تھا کہ وہ کہ آپ جو ہمارے امیدوار ہیں سنجرانی صاحب ان کو سپورٹ کریں. اور فون آیا کس کی جانب سے تھا؟ جو فون کرتے ہیں ان کی طرف سے آیا. نہیں فون تو ساری دنیا کریم صاحب ایک دوسرے کو کرتی ہے، فون تو بنا ہی ہے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کے لیے. یا تو آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ الان ان کا نام لیں، وہ نمبر پبلک کریں، یا پھر آپ معذرت کریں اور معافی مانگیں. یہ غلط بیان نہیں، جھوٹ اور الزام لگانا جو ہے یہ نون لیگ کا حافظ صاحب سے جواب لیں. حافظ صاحب سے جواب لیں. بدنام نہ کریں. دیکھیں میری عرض سنیں، میرے پاس نمبر بھی موجود ہے، میرے پاس ہر چیز ریکارڈ موجود ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، غلط الزام میں نہیں لگا رہا. لیکن میری پارٹی کی پالیسی یہی تھی کہ ہم نے کسی کا نام نہیں لینے، اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی لے لیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے صرف نشاندہی کرنی تھی اصلاح کے لیے، تاکہ یہ معاملہ جو ہو اس کو ختم ہونا چاہیے، اور سینیٹرز یا جو ایم این ایز ہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنا ووٹ آزادی کے ساتھ استعمال کریں. ان سے کوئی بھی ادارہ جو ہے ان کو فورس نہ کرے کہ وہ فلاں ہمارا امیدوار ہے اور فلاں ہمارا امیدوار نہیں. ویسے کون سا ادارہ تھا؟ یہ ادارے کا ہی نام بتا دیں کہ کون سا ادارہ تھا. جی ڈاکٹر صاحبہ کا سوال ہے یہ. جی اگر وقت ہو آئے گا تو بتا دیں. تو بدنام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. بدنام تو کس کو کیا؟ تب آپ جب نشاندہی کر رہے ہیں آپ نے کہا، بلکہ کی حد تک قاسم اقبال نے کہا کہ یہ کی ادارے نے. یہ اتنی گھٹیا زبان جو ہے جب ہم صرف الزامات لگانے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ کس کے ادارے ہیں مجھے بتائیں نا. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ کس کو بدنام کر رہے ہیں؟ یہ کس کو مجھے یہ بتائیں کہ کیا صرف واحد یہی شخص ہے جن کو کالز آئیں یا کوئی اور شخص بھی ہوگا؟ سینیٹر تو 100 ہے. نہیں تو صرف انہی کو کیوں یہ ویسے یہ کس کو بدنام کر رہے ہیں؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑی وضاحت کریں نا. حافظ صاحب سے پہلے اس کا جواب لے لیں. حافظ صاحب واحد کہ صرف آپ کو کال آئی ہے، باقیوں کو کیوں نہیں آئی ہے؟ جی حافظ صاحب جواب دیجیے گا. جی کس چیز کا؟ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو ادارے کا نام لیں، ان کو بدنام کر رہے ہیں آپ نام لیے بغیر، اور دوسرا وہ کہہ رہی ہیں صرف آپ کو کیوں کال آئی، باقیوں کو کیوں نہیں آئی. دیکھیں اب یہ کال کس کو آئی ہے کس کو نہیں آئی مجھے تو نہیں پتا. مجھے تو اپنا پتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے کال آئی ہے اور نمبر بھی پتا ہے، مجھے سارا کچھ پتا ہے. لیکن میری پارٹی کی پالیسی یہی ہے کہ ہم نے آج جو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے، اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ ادارے جو ہے ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے اور ملک ترقی کرے، اور سینیٹر حضرات جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنا چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب. حافظ عبد الکریم صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہد خاقان صاحب نے باقی میں ابھی ایک انہوں نے بات کی، ایک ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ بدنام میں کس کو بدنام کر رہے ہیں ویسے آپ کے اندازے کے مطابق؟ دیکھیں آپ کے کیٹیگریکلی شاہد خاقان عباسی، آسن اقبال انہوں نے براہ راست کہا، اور براہ راست انہوں نے کس کا کہا؟
انہوں نے نام لیے ہیں ادارے کے. ڈاکٹر صاحب اور آپ بتا سکتی ہیں بات یہ ہمیں دیکھیں یہ سیاست میں ہوتی تو رہے سیاسی گی, ورکر, میں پولیٹیکل ورکر کے حساب سے اور یہ نام لینا شاید ٹھیک نہیں ہے. سیاست ہوتی رہے گی. اچھا. آج آپ حکومت میں ہیں, کل ہم اپوزیشن میں ہیں, یہ ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے, اس نے چلنا ہے. لیکن کیا یہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ اس طرح سے آپ ان اداروں کو سیاست میں گھسیٹیں؟ ملک صاحب آپ کو بھی پتہ ہے جب کسی ادارے نے کسی کو کال کرنی ہوتی ہے تو وہ نو کالر آئی ڈی سے آتا ہے, وہ نمبر نہیں آتے. اور یہ بھی ایک وتیرہ ہے کہ نمبر کسی نے کیا ہے تو وہ کسی اس سے مخصوص تو مجھے مقصد بہت کے فون آتے ہیں لیے, اور میسج آئے, میں آپ کو دکھا مخصوص دکھا دیں. مقصد کے لیے. اس میں تو آپ دکھائیے. ایک منٹ, اس میں تو میں نے اسکرین شاٹ بھی لیے ہیں, اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اس میں. نہیں وہ نہ دکھائیے, بس وہ نو کالر آئی ڈی والے ویسے دکھا دیتے. میں ان کو بھی دکھا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کو دکھا دیں ساتھ ثبوت کے نو طور پر. کالر آئی ڈی سے کبھی گالیاں نہیں آ سکتی. نہیں, پاکستان کے مفاد کی بات ہوتی ہے, پاکستان نہیں, مجھے تو دیکھیں کسی نے فون نہیں کیا انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی مجھے بات جتنا ہوتی بھی ہے. کال کی کبھی ایز بھی اے کوئی پی ٹی جو آئی ہے وہ ورکر گالیوں کال کے کیے, لیے, مجھے کسی ادارے کی طرف سے نہیں آیا. پی ٹی آئی کے ورکر وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی پی ٹی آئی کا ورکر کا کال آنا اور کسی ادارے کو بدنام کر کے نام لے کے, کا نہیں کہا, میں بولوں پی ٹی جنہوں آئی. نے کہا ہے آغا صاحب آپ نے شاید خاقان صاحب کا بیان ہی چلوا دیں جی, اس میں سے وہ لفظ حذف کر دیں, اس میں سے وہ کاٹ دیں, وہ جو نام لیا ہوا انہوں نے وہ کاٹ کے باقی چلا دیں. باقی ہمارے چلا دیں. عمران نے بتایا ہے کہ ہمیں ٹیلی فون آئی ہیں, ہمیں ووٹ بدلنے کو کہا گیا ہے. جہاں پر یہ کہا جاتا ہے بار بار کہ ہمارا تعلق سیاست سے نہیں ہے, جب اس کے شواہد سامنے آتے ہیں تو پھر ملک کے جمہوری مستقبل کے بارے میں بہت ابہام پیدا ہوتا ہے. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں طلال چودھری صاحب. میں نے وہ درمیان سے نام جو تھا وہ جان بوجھ کے اس کو چلوایا نہیں ہے. طلال صاحب آپ بتائیں گے کتنے سینیٹرز کو کال آئی ہیں اور کس طرح کی کوئی آرم ٹویسٹنگ کی گئی ہے, دباؤ ڈالا گیا, کیا ہوا؟ دیکھیں دو تین چیزیں ذرا میں کلیریفائی کر دوں. ایک تو جو واٹس ایپ کال ہے وہ نو کالر آئی ڈی سے نہیں آ سکتی. یہ کالز واٹس ایپ پہ آئی ہیں جس کے لیے کوئی نہ کوئی فیک نام پر نمبر رجسٹر کیے گئے ہوں گے. اور دوسری بات, ملکی مفاد کی بات نو کالر آئی ڈی پہ نہیں آتی. میرا تعلق انڈیا سے, بھارت سے نہیں ہے کہ مجھے نو کالر آئی ڈی سے کوئی کال کر کے کہے کہ تم محب وطن بن جاؤ. یعنی ہو ڈیئر کہ کوئی مجھے نو کالر آئی ڈی سے کال کر کے کہے کہ محب وطنی یہ ہے اور یہ فلانی چیز ہے. آپ کمال کرتے ہیں. یعنی آپ نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ اب ہم نام لے کر, اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے, آپ کو اس میں عزت لگتی ہوگی, ہمیں یہ لگتی ہے. اداروں کو اپنی عزت پامال نہیں کرنی چاہیے سیاست کی خاطر. جی انہوں نے کیا زبان استعمال کی ہے, کیا ہمارے اداروں کے حوالے سے یہ زبان صاحب آپ کو دیتی ہوگی؟ پاکستان کے محب وطن اس زبان کی عادی نہیں ہے, یہ سیاستدانوں کو تو زیب دیتی ہے. پاکستان کے مخالفین کی زبان ہے یہ. جب آپ اپنے اداروں کو گالی گلوچ کریں گے تو یہ ہندوستان کی زبان ہے, یہ پاکستان دشمنوں کی زبان ہے, یہ محب وطن کی نہیں ہے. ملک صاحب پہلے میں درمیان میں نہیں بول رہا, سیاست میں نہ انہیں چپ کروائے. اپنے ان اداروں کو جو آپ کی قومی سلامتی کے ضامن ہے, جو آپ کی دفاع کے ضامن ہے, پولیٹیسائز نہ کریں. جی طلال صاحب میری گزارش طلال صاحب سے جواب لے لیں. مجھے کس نے اداروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کریں کہ پھر نو کالر آئی ڈی سے کالیں کرنی پڑے, اپنی ایڈنٹیٹی چھپانی پڑے, پھر ان کا نام ہمیں لینا پڑے؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں سیکھتے آپ؟ کب سیکھیں گے؟ کبھی کسی جج سے ملتے ہوئے ویڈیو آ جاتی ہے, منہ چھپاتے ہیں. کبھی کسی کو بلیک میل کر کے فیصلے لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد میں ایک اور عوام تک پہنچے تو نام لیں. یہ جھوٹے الزام اور صرف بدنام کرنے کی جو سازشیں ہیں اس میں حصے دار نہ بنے. جرأت کریں, نام لیں, نمبر پبلک کریں, اور ابھی اس نمبر سے کالیں یہاں لائیو پروگرام میں کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس کا نمبر ہے. یہ صرف خود ساختہ کہانی ہے, یہ بےہودہ الزامات ہیں, اور یہ بے بنیاد پروپیگنڈا ہے. یہ عکاسی کرتا ہے ملک صاحب کہ انہوں نے کل اپنے ہار کے پیچھے چھپنے کا جواز تلاش کر رہی ہے. ہمارے نمبر زیادہ ہار کیسے کر رہے ہیں نہیں اپنے ہار کے پیچھے چھپنے کے لیے. سوال کر لیں, آپ کے کتنے سینیٹرز؟ ایک منٹ ملک صاحب, ایک بات, ایک پہلے میری بات. تو آپ جیتیں گے کیسے؟
इंडिपेंडेंट जो हैं, देखिए सादक सजरानी साहब बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट मिला क्या 49 इंडिपेंडेंट मिला उनके के। समेत 49 उसमें आप देखें कि इनके अभी इसाक डार साहब भी तो नहीं आ रहे वो हैं। उनके निकाल के भी वो आपके ले ज्यादा हैं, आए। वैसे 53 बनते हैं और 47 बनते वो हैं। ले आए ना, उनको ले आए, वोट डलवाएं नहीं, आके। आपके अरकान है 50, इनके बनते हैं 51, उनको निकाल के इसाकडार को, आपके बनते हैं 49, लेकिन वैसे 47 53। इत्तेहादी हैं और जो आपके कोलेशन में है इंडिपेंडेंट्स हैं, वो सबको वोट मिला देंगे, दिया। सजरानी को वोट देंगे। कौन? नून लीग भी देगी? इंडिपेंडेंट नून लीग भी देगी? नून लीग की मर्जी है, वो अगर इंडिपेंडेंट देना मिला चाहते के हैं, आपके उनकी 49 मर्जी है। बनते हैं। डॉक्टर साहबा क्या और कर रही अगर है? कोई एब्सेंट हो जाए तो फिर कैसे? एब्सेंट तो कोई भी हो सकता है। ये बड़ा तालियां डॉक्टर साहबा के लिए, डॉक्टर साहबा के लिए तालियां, बिल्कुल बिल्कुल, देखे ना डॉक्टर साहबा के लिए तालियां। ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। आपने जमहूरियत में नंबर गिनते हैं ना, तो नंबर जो वोट डालता है, जो बैलेट बॉक्स में आते हैं, उसी को हम काउंट करते हैं। तो एब्सटेन किया जमात इस्लामी ने यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में नहीं किया। ये डॉक्टर अगर साहबा कोई के लिए वोटर प्रोड्यूसर साहब abstain- तालियां बजा के ब्रेक लेनी है आपने। अगर इन्होंने कोई कहा कि abstain- कुछ लोग एब्सेंट भी हो सकते हैं, ब्रेक ले लें जरा, बना के रखें आप, बड़ी खबर बना के रखें आप, ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक केस है, हफीज़ शेख के ऊपर कुछ ऐसे सवालात सामने आए हैं कि वो बज़ाते ख़ुद हफीज़ शेख ही उनको आंसर कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि उनकी माजी की तारीख भी कुछ ऐसी है। वो कोर्ट कह रही है कि अदालत ये कह रही है कि हारने के बाद हफीज़ शेख ने अवामी ओहदा नहीं छोड़ा। ये सवाल किया उन्होंने, क्या ये जमहूरियत है? क्या हारने के बाद हफीज़ शेख को अवामी ओहदे पर रहना चाहिए? ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। जमहूरी ममालिक में लोग हारने के बाद खुद इस्तीफ़ा दे देते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से मुल्क जमहूरी नहीं हो जाता। बताएं हफीज़ शेख ने कितना टैक्स दिया? ये सबसे मज़े की बात है। अगर वो कोशिश करे, अदालत हुक्मनामा जारी करे कि इनके जितने एडवाइज़र्स हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, डॉक्टर साहबा को छोड़ के, डॉक्टर साहबा से ना मांगे तो बाकियों से 5 साल की उनकी टैक्स रिटर्न्स की डिटेल मांगे। इनकम टैक्स कितना अदा किया? नहीं, आप तो दे लेंगी, हफीज़ शेख साहब नहीं बताएंगे। 5 साल इनकम टैक्स इतना अदा किया, शायद हफीज़ शेख ये बताना और उनके कुछ साथी वजीर भी बताना पसंद नहीं करेंगे। तलाल चौधरी साहब, कल इलेक्शन में संजरानी जीतेंगे, बताइए, ये पीटीआई का दावा है, आप क्या कहते हैं? देखिए, एक तो दावा जो मर्जी कर लें, लेकिन फिर ये दावा तो उस बात की अक्कासी नहीं करता जो ये रिफॉर्म्स की और नीयत की। इसका मतलब ये बदनीयत लोग हैं, ये नहीं चाहते। ये जब भी वो हो सकता है संजरानी पिछली साहब की चेयरमैन मोहब्बत में सेनेट आपकी भी- पार्टी से कुछ लोग दे हैं। संजरानी साहब वाकईतन लोगों से अच्छा बना के ताल्लुक रखा हुआ है, उन्होंने दोस्तियां लगाई हुई हैं। हो सकता है आपके बंदे उन्हें प्यार मोहब्बत में वोट दें। देखिए, मैं आपसे एक कर्ज करूं, लाल चाई साहब अपने घर को संभाले, हमें ना इल्जाम दे। आप अपने घर को संभाले, वहां गड़बड़ है। गुजारिश ये है, देखिए, मेरे घर में अगर कोई प्रेशराइज ना किया जाए, कोई अगर अपनी मर्जी से वोट दे तो उसका तो ठीक है, सियासत में कुछ ना कुछ कहा जा सकता है, मगर यहां हो क्या रहा है? यानी यहां पर कंटेनरों में एमएनएस को रखा गया है रात को वोट दिलवाने के लिए, गिलानी साहब के खिलाफ, और उसके बाद इत्मीनान का वोट लेने के लिए। साबित मैं करेंगे चैलेंज इस कर बात रहा को। हूं, और बिल्कुल मैं पीटीआई चले, किस को रखा गया? नाम बताएंगे किस को कंटेनर में रखा गया? सबूत लेके आए और नाम आपके बताएं प्रोग्राम किस में को? आए, उस दिन भी नहीं आए, आपने कहा था आने के लिए। ये इसका डॉक्टर साहिबा किसी को बात कर लेने दिया करें, कभी तो मुहज्जज कोई तरीकाकार अपनाया करें ना। करो, आप शाबाश। खतून है, किस को कंटेनर में रखा? मुझे अब बात सच बोलो। मेरी कंटेनर में किस को रखा, नाम बता दें मुझे। मैं 4 से 5 एमएनएज एट ए टाइम, जो कि एमएनएज ने आके एक दूसरे को स्टोरियां सुनाई, हमारे जो साथी एमएनएज हैं, और ये श्रीनगर हाईवे पर मौजूद कंटेनर्स खड़े हैं जिस पर इंटेलिजेंस अदारों ने उनको वहां कैद रखा है, और नाम उनमें से बताइए उन एक का MNS तल्लुक के। फैसलाबाद से है, इसी तरह दूसरे जिलों से है। मैं नाम भी आपको बता, और ये बात हर एक को पता है। किस तरह आप इनकार कर सकते हैं? हमारा सिर्फ सर, जल्दी से नाम बता दें, 1 मिनट रह गया, जल्दी से नाम बता दीजिए। अगर ये अदारों का काम नहीं है कि वो किसी को कहें कि तुम आगा बिको, साहब। तुम ना बिको, तुम फलां को तो वोट मेरा दो, ख्याल है तुम कि फलां कल को सुबह वोट ना दो। संजरानी साहब जीतेंगे और नीचे से वो जीतेंगे जेयूआई के रुकन, जो है आप क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह ताला गफूर हैदरी साहब और संजरानी साहब। इंशाअल्लाह ताला गिलानी साहब जीतेंगे और आपको फिर एक जियाला जिए भुट्टो बोलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वो थोड़ी सी हफीज शेख वाली बात पे आ जाऊं,
حفیظ شیخ کو انہوں نے منسٹر بنایا تھا آرٹیکل 91(6)(9) کے تحت. اچھا. وہ ویسے ہی 2 مہینے کا ان کے پاس ٹائم ہے, وہ منسٹر آپ رہ نہیں سکتے ہیں. ہاں کوئی اسپیشل اسسٹنٹ کلوزنگ ریمارک ڈاکٹر صاحب. لیکن ایک بات کل کون جیتے گا؟ کہ کل بھٹو ہی بھٹو ہوگا. کل جو ہے وہ سجرانی صاحب جیتیں گے, وفاق جیتے گا, وفاق کی چھوٹی اکائی اور جو نیچے ہے غفور وہ حیدری صاحب طاقتور ہوگی, اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کا پینل جیتے گا, اور پی ٹی آئی کے تمام جو سینٹ کے اندر موجود ممبران اور جو سجرانی کے چاہنے والے ہیں وہ اس پہ اعتماد کا اظہار کریں. میرا خیال ہے سنجرانی اور غفور حیدری آپ سب کی رائے علیحدہ علیحدہ دیکھیں. نہیں, سجرانی اینڈ پی ٹی آئی کا پینل جیتے گا. ڈپٹی چیئرمین نون لیگ کا لیے انہوں نے, ہم نے جو ہے پی ڈی ایم کے 2 دیے ہیں, یوسف رضا گیلانی اور مولانا غفور حیدری. کل ہم جشن منائیں گے انشاءاللہ. کل ووٹ جو ہے وہ جیتے گا, نوٹ کل ہارے گا بدقسمتی سے. کل ووٹ کو شاید وہ تقریر نہ مل سکے. کل جمہوریت جیتے گی, حقیقی جمہوریت. کل جمہوریت جیتے گی اور بھٹو ہی بھٹو ہوگا. ہم بولیں گے کہ نعرہ بھٹو. آگر رفیع اللہ صاحب, ڈاکٹر فردوس عاشق آوان اور علی صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.